بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریہ مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے بد تہذیب متعصب سازشی گورا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور کی سیڑھیوں کے پاس میں نے ایک سابقہ نو آبادیاتی طاقت برطانیہ کے تخت کے وارث شہزادہ چارلس اور اس کی دوسری بیوی کمیلا پارکر کا استقبال کیا۔ یہ نومبر 2006 کا پہلا ہفتہ تھا۔ ہاتھ ملاتے ہوئے نہ جانے کہاں سے میرے بدن میں وہ ساری نفرت اور دکھ ایک دم سمٹ کر ایسے آ گیا کہ میرا پورا جسم اینٹھنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے نہ صرف برصغیر پاک و ہند کی 3 صدیاں گھوم گئیں بلکہ دماغ میں خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کے لیے برطانوی سازشوں کی طویل داستان بھی انگاروں کی طرح دہکنے لگی۔ میں اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا کہ کہیں آداب میزبانی میں مجھ سے کوئی جذباتی فکرہ نہ نکل آئے جو طبع شائی پر گراں گزرے اور دو طرفہ تعلقات کو خراب کرنے کا بہانہ بناتے ہوئے مرعوب جرنیل مشرف مجھے اس بے ضرر سی پوسٹ ڈائریکٹر جنرل محکمہ آثار قدیمہ سے نکال کر تادیبی کارروائی نہ شروع کرتے۔ میری خوش قسمتی کے اتنے میں علامہ اقبال کے مزار پر شاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد سے نادانستہ طور پر سہماً ایک ایسی حرکت سرزد ہو گئی جس پر وہاں موجود ہر ایک کے لیے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ مولانا آزاد عموماً مزار اقبال پر عربی اور اردو میں ملی جلی دعا کرواتے تھے، لیکن اس دن پتہ نہیں ان کے جی میں کیا آئی کہ انہوں نے اپنی مبلغ انگریزی کو جمع کیا اور دعا کرواتے ہوئے کہا، میں اللہ گیو لانگ لائف ٹو پرنس چارلس اینڈ ہز مدر۔ اللہ شہزادہ چارلس اور ان کی والدہ کو لمبی زندگی عطا کرے۔ ہر کسی کو علم تھا کہ مولانا کا روح سخن کمیلا پارکر کی طرف ہی تھا جو شہزادہ چارلس کی محبوبہ تھی اور جن کے لیے انہوں نے خوبصورت ڈیانا سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ یوں تو کمیلا چارلس سے صرف 1 سال ہی بڑی تھی، لیکن لوگ اس کا موازنہ اس 16 سالہ چھوٹی شوخ و شنگ ڈیانا سے کرتے تو عموماً یہی فکرہ بولتے، یہ تو اس کی ماں لگتی ہے۔ اس فکرے کی گونج غیر ارادی طور پر اس دعا میں بھی آ گئی، مگر مولانا کی انگریزی نے میرے لیے اگلے 2 گھنٹے کی اس اذیت کو ہنسی میں بدل دیا جو مجھے اس برطانوی شہزادے کو بادشاہی مسجد اور لاہور کے قلعے کی سیر کرواتے ہوئے برداشت کرنا تھی۔ بادشاہی مسجد کی 22 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی پرہیبت دروازے تک عموماً ہر معزز مہمان حیرت میں گم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس حصے کا ہیبت و جلال ہی ایسا ہے۔ چارلس اور کمیلا پارکر پر بھی یہ عرصہ ایسے ہی گزرا، لیکن مسجد کا 2,76,000 مربع فٹ وسیع و عریض صحن عبور کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اس دوران عموماً مہمان کو اس مسجد کی حسن و خوبی اور فن تعمیر سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ راستہ مصروفیت میں کٹ جائے۔ عمارت کی حسن و خوبی کا بیان ہو اور کسی جاننے والے کے سامنے تاریخ کے زخم تازہ نہ ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بادشاہی مسجد کی اثر نو تزئین و زیبائش کے ذمہ دار مرحوم ولی خان صاحب نے ایسی یادوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک آسانی یہ پیدا کر دی ہے کہ انہوں نے ان کھنڈرات کی وہ تمام تصاویر مسجد کے دروازے پر آویزاں کر دی ہیں جو اس وقت کھینچی گئیں جب 1941 میں مسجد مسلمانوں کے حوالے کی گئی تھی۔ ان تصاویر کے ساتھ ہی موازنہ کے لیے 20 سالہ محنت کے بعد 1961 میں خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ بحال ہونے والی مسجد کی تصاویر بھی لگا دی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی شبانہ روز محنت اور لگن کا احساس ہو سکے۔ میں نے شہزادے کو ان تصاویر کے پاس روکا۔ اس کا سوال تھا کہ اس خوبصورت عمارت کا یہ حال کس نے کیا؟ میں نے بتایا مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اس کے جانشینوں نے، جنہوں نے اسے ایک سرکاری استبل میں تبدیل کروا دیا تھا
اور جب اس کے جانشین کھڑک سنگھ اور نونہال سنگھ آپس میں لڑے تو ایک کا توپ خانہ مسجد میں تھا اور دوسرے کا شاہی قلعے میں۔ ان دونوں کی توپوں کے گولوں نے مسجد کے میناروں اور دیگر حصوں کو کھنڈر میں بدل دیا تھا۔ یہ تمام تاریخ بیان کرتے ہوئے میں نے پرنس چارلس کے سامنے ایک سوال رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ یہ مسجد انگریزوں کے پاس 1849 میں اس وقت آ گئی تھی جب انہوں نے سکھوں کو شکست دے کر پنجاب فتح کیا تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ انگریز سرکار کو اس عظیم مسجد کا انتظام و انصرام اور اسے عبادت کے لیے مسلمانوں کو واپس کرنے میں 92 سال لگ گئے، بلکہ یہ مسجد اس وقت حوالے کی گئی جب پنجاب کے مسلمان وزیر اعظم سر سکندر حیات نے پنجاب کے تمام مسلمان زمینداروں پر 1 روپیہ ٹیکس نافذ کیا تاکہ اس کی آمدن سے بادشاہی مسجد کی اثر نو تزئین و آرائش کی جا سکے۔ شہزادے نے اس معاملے میں اپنی بے خبری کا اظہار چہرے کے تاثرات سے دیا۔ میرے لیے یہ بالکل متوقع بات تھی۔ میں نے ایک دم پوچھا، آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ وہ برطانیہ جو آج پوری دنیا میں آثار قدیمہ کے تحفظ، مخطوطات کے ذخیروں اور نوادرات کی رکھوالی کے حوالے سے مشہور ہے، اسے اس تاریخی مسجد کے تحفظ کا 92 سال تک کبھی خیال نہ آیا اور عام مسلمانوں کو اس کی مرمت اور بحالی کے لیے ٹیکس کی صورت چندہ اکٹھا کرنا پڑا۔ سر سکندر حیات کے اسی اقدام کی وجہ سے مسلمانوں نے اسے بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے پاس علامہ اقبال کے مزار کے مقابل دفن کیا تھا۔ بادشاہی مسجد کے وسیع و عریض صحن اور مسجد کی عمارت میں عموماً آدھا گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے۔ ان دنوں دہشت گردی کے خلاف معرکہ برپا تھا اور دنیا بھر میں خودکش حملہ آوروں پر بحث زوروں پر تھی۔ مغرب کے لکھاری خودکش حملہ آوروں کے آغاز کو مسلمانوں کی تاریخ میں ڈھونڈ رہے تھے۔ مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ میں تو انہیں کچھ حصہ نہ مل سکا، البتہ ایرانی مقدس شہر قم میں پیدا ہونے والے اسماعیلی حسن بن صبا کی مشہور تحریک حشیشین سے اس کا ناطہ جوڑا جا رہا تھا۔ حسن بن صبا کا گروہ ایرانی شہر قزوین کے پاس قلعہ الموت میں 12ویں صدی میں بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 500 سال بعد پیدا ہوا تھا، مگر مغربی مصنفین اس کی جڑیں آغاز اسلام میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ان دنوں اس گروہ پر بہت کچھ لکھا جا رہا تھا۔ پرنس چارلس نے بھی 1976 میں لکھی جانے والی برنڈ نیوس کی کتاب دی اسیسنز نئی پڑھ رکھی تھی۔ گفتگو اس کتاب کے حوالے سے شروع ہو گئی اور پھر آدھا گھنٹہ ہمارا موضوع گفتگو صرف اور صرف خودکش حملوں تک ہی محدود رہی۔ گفتگو اس قدر دلچسپ تھی کہ بادشاہی مسجد، حضوری باغ اور عالمگیری دروازہ سب گزر گئے اور ہم شاہی قلعے کے دیوان عام میں جا پہنچے۔ اس کی محرابوں کے پاس کھڑے ہو کر میں نے شہزادے سے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے جروکے سے مغل بادشاہ دیدار عام کروایا کرتے تھے، اور اس کے ستون اپنی دلکشی اور تعمیر کے اعتبار سے آج 500 سال بعد بھی تاریخ پر ایک خوبصورت دائمی نقش کے طور پر یہاں ثبت ہیں۔ لیکن اس خوبصورت عمارت پر جب برطانوی افواج نے قبضہ کیا تو اسے محفوظ کرنے کی بجائے اسے فوجیوں کے ایک ہسپتال میں تبدیل کر دیا۔ دیوان عام کے جروکے کے پیچھے وہ خوابگاہیں ہیں جہاں بادشاہ رہا کرتے تھے۔ ان خوابگاہوں کی دیواریں سنگ مرمر کی ہیں۔ ان دیواروں میں سے ایک دیوار کے پاس میں نے شہزادے کو روکا اور دکھایا کہ گورے سپاہیوں نے یہاں کسی تیز دھار چیز سے اپنے نام اور پتے سنگ مرمر میں ایسے کھودے ہیں کہ وہ نقش دائمی ہو چکے ہیں۔ اب یہ بدصورتی دیوان عام کی تاریخ کا حصہ ہے۔ شہزادے کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے برطانوی ہائی کمشنر نے ایک دم کہا، میں اپنی قوم کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے اچانک نکلا، یہ صرف دیوار پر نقش ہیں، روح پر زخم بہت گہرے۔